السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں۔ اور جی گڈ مارننگ، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج کا میرا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے۔ اور میں صبح صبح کچن میں آئی تھی اور آتے ہی سب سے پہلے میں نے لنچ کی تیاری کی۔ لنچ سے مراد کہ جو ہم بیٹے کو لنچ دینا تھا میں نے، تو میں کل نگٹس لائی تھی تو میں نے کہا آج اس کو لنچ میں نگٹس دے دیتی ہوں کیونکہ وہ خوش ہو کے کھا لیتا ہے۔ اور جب میں یہ وائس اوور کر رہی تھی بلکہ ایڈیٹنگ کر رہی تھی اسی ٹائم میں نے دیکھا تو یہ چولہا اس سائڈ سے کتنا زیادہ خراب ہوا ہے۔ ایکچولی میں نے کھانا بنایا تھا پرسوں بھی اور کل بھی، اور شاید میں نے اس سائڈ پہ دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ میرا آج کل جو پریشر ہے نا وہ کام نہیں کر رہا۔ میں نے ہفتے سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، اور گیس بھی اس دفعہ ایسی ڈلی ہے کہ وہ برتن بھی کالے کر رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ بلیک ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ بعد میں پھر میں نے اس کو صاف کر لیا تھا۔ تو خیر آ جاتے ہیں جی اپنے لنچ کی طرف بھی اور بریک فاسٹ کی طرف بھی۔ لنچ میں آج بن رہا تھا، آپ کو میں نے بتایا، نگٹس، اور ساتھ میں نے اس کو آج فروٹ دیا تھا۔ اور ایز یوزول وہ جی فروٹ بالکل بھی نہیں کھا کے آیا، اور اسے آتے مجھ سے بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہتا ہے ماما اسکول میں میرا دل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ کے لیے باقی سب چیزیں بھی جو ہیں وہ میں بند کر دوں گی۔ تو وہ پھر اس نے پھر آ کے یہ اپنا لنچ باکس گھر میں فنش کیا تھا، نگٹس کھایا تھا اور جی ایپل جو ہے اور یہ چیزیں نہیں کھا کے آیا تھا۔ میں ایکچولی اس کو دیتی ایسی چیزیں کیونکہ آج کل سردی ہو گئی ہے، اور روٹی وغیرہ پراٹھا وغیرہ تو وہ ویسے ہی پہلے بھی آئی تھنک اس کو ماشاءاللہ سے 6-7 سال ہو گئے ہیں اسکول جاتے ہوئے، 5 کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن ظاہر ہے پی جی پلے گروپ وغیرہ، تو وہ اس آج تک وہ یہ پراٹھا روٹی اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہیں لے کر گیا۔ تو خیر یہ تو پھر آپ ساتھ ساتھ چل ہی رہا تھا۔ تو آج جی موسم بہت 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 زیادہ اچھا تھا، اتنے پیارے بادل صبح صبح ہی آ جائے ہوئے تھے۔ میں نے صبح فرش صاف کیا جب یہ لوگ چلے گئے، سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ صحن کو واش کرتی ہوں کیونکہ چھٹی کے بعد نا چھٹی گزری ہوتی ہے تو پھر زیادہ ہی گندا ہو جاتا ہے، تو باہر ریت اور بجری اور اس طرح سے سیمٹ وغیرہ سب بکھرا ہے تو وہ بار بار پاؤں لگ کے اندر آتے ہیں۔ تو میں نے پہلے صحن صاف کیا، اور یہاں پہ ویدر اتنا پیارا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں باہر جا کے دیکھوں اور دیکھوں، اتنا میرا دل خوش ہو جاتا ہے جس دن نا اس طرح کا ویدر ہوتا ہے۔ تو خیر کام بھی کرنے تھے کیونکہ میری آج قرآن کی کلاس بھی تھی 10 بجے، اور میں جلدی جلدی کام وائنڈ اپ کر رہی تھی۔ کل میں نے کپڑے دھوئے تھے تو کچھ کپڑے ڈرائی ہو گئے تھے اور کچھ کپڑے میں نے باہر دوبارہ تار پہ ڈال دیے تھے، تو بس وہ کچھ کپڑے جو تھے وہ میں تہہ لگا کے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی کیونکہ میں ساتھ ساتھ کام سمیٹ دیتی ہوں، یہ اگر میں رکھ دوں نا تو پھر ہفتہ ہی ایسے پڑے رہے۔ تو جی پھر آج ویدر بہت اچھا ہونا اور موڈ بھی بہت اچھے ہونے کی وجہ سے میرا دل کیا بہت عرصے بعد میں نے آج صبح صبح پراٹھا بنایا اپنے لیے۔ یہ بھی لیفٹ اوور آٹا گوندا ہوا پڑا ہوا تھا جو میں نے اس دن پراٹھے بنائے تھے مولی کے، تو میں نے کہا چلیں اسی کو بنا لیتے ہیں، تو آٹا بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ میں زیادہ آٹا گوندھ کے رکھتی بھی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں جب آٹا گوندھتی ہوں نا مشکل سے مطلب دوسرے دن تک آٹا چلتا ہے، کیونکہ اب ذرا موسم چینج ہو گیا تو یہ 2 دن جو ہے نا فریج میں پڑا رہا ہے تو پھر بھی یہ خراب نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا اس سے پہلے یہ خراب ہو جائے پھر ایک تو گناہ بھی ملتا ہے، بھئی آپ اناج ضائع کریں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس اناج کے لیے اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ویسٹ کر دیں، تو پھر میرا دل بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر خراب ہو بھی جائے نا تو پھر وہ میں روٹی بنا کے نا تو وہ میں پانی میں بھگو دیتی ہوں اور باہر جو ہے نا وہ پرندوں کو ڈال دیتی ہوں تو وہ لوگ وہ کھا لیتے ہیں۔ تو بس جی پھر یہ پراٹھا بن رہا تھا، اس میں آپ کو یہ لگے گا یہ ریڈ ریڈ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ریڈ وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جو مولی کے پراٹھے بنائے تھے نا اس میں آٹا گوندا تھا تو اس میں یہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی تھی اور اجوائن اور زیرہ وغیرہ، تو یہ وہی ہے۔ تو بڑے مزے کا پراٹھا بنا تھا، ساتھ میں نے ایگ فرائی کیا تھا اور چائے کا کپ بنایا۔ ٹائم بالکل کم تھا، میں بار بار موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ایک دم رات ہو گئی تھی۔ صبح تو اتنے بادل ہو گئے تھے نا جس ٹائم پہ یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی نا، میں ابھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ ایک دم اتنا، اور لیکن یہ کہ 11-12 بجے کے بعد پھر دھوپ نکل آئی تھی، بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو کور کر کے رکھیں، ان کا خیال رکھیں،
تو خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کیپ وغیرہ پہنا کے رکھیں، صبح کے ٹائم پہ بھی اور شام کے ٹائم پہ بھی لازمی پہنایا کریں۔ تو بس جی یہاں پہ پراٹھا بن رہا تھا۔ انسان نا اپنے لیے بہت بے دلی سے کام کرتا ہے، اور میں اپنے لیے تو کبھی بھی جو ہے نا اتنی زیادہ اسپیشل ایفرٹ کر کے کبھی بھی کوئی چیز نہیں بناتی ہوں۔ تو بس یہ پراٹھا، کیونکہ اس دن میں نے آئل وغیرہ ڈالا تھا تو بڑا کرسپی سا پراٹھا بنا تھا، اور سافٹ بھی تھا اور کرسپی بھی تھا۔ تو جی ایک دفعہ پھر سے میں جا رہی ہوں باہر ویدر دیکھنے۔ بالکل دیکھیں ایک دم ایسے لگ رہا ہے شام ہو گئی ہے، لیکن شام کا ٹائم نہیں، ابھی 9:45 کا ٹائم تھا۔ تو بس میں نے اس ٹائم پہ ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرتے ہی جو ہے وہ پھر میں قرآن کی کلاس لینے کے لیے چلی گئی۔ تو مجھے آتے آتے پھر وہی 1:30-2 بج جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بیچ میں تو میرا اس ٹائم پہ میرا کوئی ولاگ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوپہر کے کھانا شانا کھانے کے بعد بیٹا بھی آ گیا تھا اسکول سے، تو میرے بھائی جا رہے تھے منتھلی گراسری کرنے، تو مجھے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا چلیں میں بھی چلی جاتی ہوں، ورنہ پھر ویکینڈ پہ ہی جانا پڑے گا۔ اور آپ مطلب ظاہر سی بات ہے منتھ کا اینڈ ہو نا تو پھر سارا کچھ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کا جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک سے لگایا ہوتا ہے نا پرائس ریٹ ان کے جو ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بازار تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ گئے۔ تو میں نے کہا چلے چیک کر لیتے ہیں، چیک کرنے میں کیا ہے، اتنے بڑے بڑے مالز میں جا کے بھی آپ کو ایسی ہی چیزیں ملنی۔ تو بڑا صاف ستھرا سا، بڑا مجھے اچھا لگا بازار۔ تو یہاں پہ فروٹ وغیرہ، سبزی وغیرہ سب کچھ یہاں پہ جو آپ کا منتھلی گروسری کا ہوتا ہے نا، تو وہ سب کچھ ہی تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر بڑے اچھی ہیں۔ پھر میں نے دالیں وغیرہ سب سے پہلے، چاول وغیرہ چیک کیے کہ گندے تو نہیں ہیں۔ تو وہ بس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ انہوں نے سیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہول سیل ٹائپ جو آپ کی شاپس ہوتی ہیں نا، بس انہوں نے بوریوں میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے جتنی جو لینی ہے وہ اتنی لے لیں، اور پھر یہ تول کے بھی دیتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم لوگ بازار سے مطلب مالز وغیرہ سے پیکنگ لیتے ہیں نا، اس میں آپ کی ناپ تول میں بھی کمی آئی ہوتی ہے۔ مسالے بھی یہاں پہ بہت صاف ستھرے تھے، اور اس دفعہ میں نے سارا اپنا جو گروسری کا سامان ہے وہ یہیں سے لیا۔ تو وہ میں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا لائی تھی، کیسی دالیں نکلی اور کیسی سب چیزیں نکلی، کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے میرا ولاگ نہیں دیکھ رہے۔ پلیز میں اتنی محنت کرتی ہوں، اور تقریباً مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔